ہیلو، السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر ربینہ فرام مائی حیدری کلینک۔ آج کل آپ نے ایک کامن ڈیزیز کا نام سنا ہوگا کہ جگر پر چربی آ جاتی ہے یا فیٹی لیور۔ آج اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس سے بچنے کی کیا تدابیر ہیں۔ چلے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ فیٹی لیور جو ہوتا ہے، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ جگر میں چربی جمع ہونا یا فیٹ کا ڈپوزیشن ہو جانا، یہ ایک بہت سی کامن آج کل بیماری ہے اور ہر تیسرے بندے کو ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ ایک تو ہمارا لائف اسٹائل ہے اور جنک فوڈ کھانا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سستی ہوتی ہے۔ اس کے سائن سمٹم اتنے زیادہ نہیں ہوتے ہیں لوگوں میں، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو جب اگر جگر میں سوجن بھی ہو جائے فیٹی لیور کے ساتھ ساتھ، تو اپر ایبڈومنل پین ہوتا ہے رائٹ سائڈڈ، اور کچھ لوگوں میں وامٹنگ بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اس کے یہ جو ڈائگنوز ہوتا ہے، الٹرا ساؤنڈ پہ ڈائگنوز ہوتا ہے اور اس کا ایک خاص ٹیسٹ بھی ہوتا ہے جسے کہتے ہیں بلڈ ٹیسٹ میں لیور فنکشن ٹیسٹ۔ تو یہ ٹیسٹ ہمیں کروانے چاہیے، اور ایک فائبر اسکین ہوتا ہے کہ کتنا ہمارا یعنی جگر بے چربی ہے یا کتنی خراب ہو چکا ہے یہ۔ تو جگر جو ہے ٹرائیپاڈ آف لائف میں آتا ہے، جیسے کہ ہارٹ ہے، لیور ہے اور برین ہے۔ تو یہ دوبارہ جیسے اب یہ بہت ہی لائف سیونگ، مطلب لائف کے لیے یہ تینوں چیزیں ہی امپورٹنٹ ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جگر کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ یہ سب سے بڑا گلینڈ ہوتا ہے ہماری باڈی میں، لیور، اور اس کے بہت سے فنکشن ہوتے ہیں۔ اگر یہ اپنا کام صحیح طرح سے نہیں کرے تو ہماری باڈی میں انسولین جو ہے وہ ریزسٹنٹ ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے یہ بہت ساری بیماریوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ اس سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، یا لقوہ جسے اسٹروک کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، مطلب وہ فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہائپر ٹینشن ہے، شوگر ہے اور موٹاپا ہے۔ تو لیور اگر صحیح طرح کام نہیں کرے گا تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی، کیونکہ اس کا اس کے ساتھ لنک ہے۔ اگر شروع میں ہی ڈائگنوز کر لیں کہ کیا لیور کے اوپر فیٹ آ رہی ہے، جو کہ ایک الٹرا ساؤنڈ پہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے، تو پھر ہمیں اس سے بچاؤ کی تدبیر کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں جو ہے اپنا لائف اسٹائل چینج کرنا چاہیے۔ ایک تو اگر آپ وزن ہے تو اس کو وزن کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ چکنا، میٹھا، تیل والی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں، جنک فوڈ، کولڈ ڈرنکس، یہ سب نہیں اس کا استعمال کریں، اور غذا کو 50% کم کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی جو ہے وہ الکوہل یوز کرتا ہے تو یہ لیور کو بہت زیادہ خراب کرتا ہے، اور یہ ایک بیڈ کمبینیشن ہے، یعنی ایک طرف سے اس سے بھی لیور خراب ہوگا، اور پہلے سے اگر خراب ہے تو یہ فیٹی لیور ہے تو وہ پھر فیلئر کی طرف چلا جائے گا۔ لیور کے خراب ہونے کے کافی سٹیجز ہوتے ہیں، 4 سٹیجز ہوتے ہیں، یعنی پہلے تو فیٹی لیور ہوتا ہے، پھر فائبروسز ہو جاتا ہے، پھر سیروسز ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بالکل چھوٹا اور شرنک ہو جاتا ہے، اور کیا کہتے ہیں یہ اس میں پھر کینسر بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں جانچ کرنی چاہیے الٹرا ساؤنڈ پہ کہ کیا میڈیسن کی ضرورت ہے، یا صرف یہ ایکسرسائز اور ڈائٹ سے ہی کنٹرول ہو جائے گا۔ تو پھر یہ کہ وہ سٹیج 1 ہوتی ہے اور اسی میں اس کو کنٹرول کر لینا چاہیے، ورنہ پھر یہ کہ میڈیسن ہے اور ٹرانسپلانٹ بھی ہوتا ہے۔ لیور اگر اس میں پانی بھر جائے یا وہ کہ کینسر کی طرف چلا جائے، تو اس لیے جو ہے یہ ٹریٹیبل جو ہے چیز اس کو مطلب اس کو کور کر کے اور اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ لیور بہت ضروری آرگن ہے، اور سارا سسٹم جو ہے پیٹ کا، ہضمے کا اور ڈائجیشن کا اور میٹابولک ڈس آرڈر ہو جاتے ہیں، یہ سارا جو ہے اس میں اہم رول کرتا ہے لیور۔ اور ظاہر ہے اس کو بالکل آپ جو ہے اگنور نہیں کریں، اور اپنی غذا کا خیال رکھیں، کھانے پینے میں تلی ہوئی چیزیں اور سب چیزوں کا، اور ایکسرسائز کو ریگولر بنائیں تاکہ آپ اس بڑی بیماری سے بروقت بچ سکیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں، تھینک یو۔